الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جب جب حضور پاک کی محفل میں آئے ذکر نبی سے اس کو مجلا بنائیے رحمت خدا کی عرش سے آ جائے فرش پہ قاصر بنات آپ ذرا گنگنائیے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے جام توحید لب سے لگا لیجئے آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے آپ زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے اور نام شہ انبیاء لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے بہت اچھا جلسہ آپ کا ہو رہا ہے اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگوں نے جلسے کو خوبصورت بنایا ہے اللہ آپ لوگوں کو اس جلسے کی برکت سے خوبصورت فرمائے آمین دنیا بھی بنائے دین بھی بنائے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں جلدی میں کہ کہیں آپ تھک نہ جائیں اور بیچ میدان میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ نہ جائیں جلسے کو ختم کرنا ہے اور آمین پر جلسے کو مکمل کرنا ہے جلسہ آمین پر قبول ہوگا تو ہم قبول ہوں گے اور پوری دنیا کے لیے جلسہ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی اونٹ نہیں چرایا گائے نہیں چرائی بکری کیوں چرائی یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے ابو طالب کو
سر پہ عذاب نہیں، بدن میں عذاب نہیں، پیر میں عذاب۔ ابو طالب کو پیر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تیسرا سوال آپ سے ہے، حمزہ کو غصہ آیا، چچا ابو طالب بھی تھے، نبی کی شان میں بے ادبی ہوئی، حمزہ کو غصہ آیا، ابو طالب کو غصہ نہیں آیا، اس کا راز کیا ہے؟ چوتھا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے، مکہ فتح ہونے سے پہلے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اور آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نبی نے نئے اسلام لانے والے کو مال زیادہ دیا، پرانے اسلام لانے والے کو کم مال دیا، اس کا راز کیا ہے؟ آخری سوال، نبی کو معراج کیوں ہوئی؟ عرش پر نبی کیوں گئے؟ ان سوالوں کو سننے کے لیے مکمل تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا، ہمارے نبی نے بکری کیوں چرائی؟ بکری چرانا بہت مشکل ہوتا ہے، گائے چرانی آسان ہے، اونٹ چرانا آسان ہے، بکری چرانی بہت مشکل ہے، بہت جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے، بکری بے خبر ہوتی ہے، بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک بکری پر پہرا لگانا پڑتا ہے۔ نبی کو نبوت بعد میں ملنے والی تھی، امت کو چلانا تھا، شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا، اس لیے پہلے بکری چروائی، اس کے بعد نبی بنایا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، ابو طالب کو پیر پر عذاب ہو رہا ہے، نبی نے کہا اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کیا، عبد المطلب کے کفر پر، عبد المطلب کے دین پر ثابت قدم رہے، اس لیے پیر کو عذاب ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال تھا، حمزہ کو غصہ آیا، بھتیجے کی شان میں بے ادبی ہوئی، حمزہ کو غصہ آیا، حمزہ کو غصہ اس لیے آیا، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ چوتھا سوال آپ سے تھا، ہمارے نبی نے اسلام کی دعوت دی، مکہ فتح ہونے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے نہیں ہوئے، راز کیا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو مکہ ضرور فتح کریں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، جھوٹے نبی نہیں ہیں، اس لیے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آخری سوال آپ سے تھا، جو نیا مسلمان ہے اس کو زیادہ مال مل رہا ہے، پرانے مسلمان کو مال کم ملتا ہے، نئے مسلمان کے دل میں اسلام کی محبت کم تھی، نئے مسلمان کے دل میں پیغمبر کی محبت کم تھی، اس لیے مال دیا گیا احسان ہو جائے، احسان کے بعد محبت بھی مکمل ہو جائے۔ آخری سوال تھا آپ سے، ہمارے نبی کو معراج ہوئی، دو وجہ سے معراج ہوئی، طائف میں مصیبت اٹھائے ہوئے تھے، لوگوں نے ذلیل کرنا چاہا، بائیکاٹ میں مکہ والوں نے ذلیل کرنا چاہا، تو اللہ نے دکھایا تم جس کو ذلیل کرنا چاہتے تھے میں ان کو عزت کی چوٹی پر لے آیا، اس لیے معراج ہوئی۔ اور معراج کہاں ہوئی ہے؟ عرش پہ ہوئی ہے، عرش کے بعد کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، بتانا تھا عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سرے پشت مہر نبوت ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، خیر الامم شان امت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، محمد کے قدموں سے لپٹانا ہوتا، محمد کے قدموں سے لپٹانا ہوتا، محمد کے قدموں سے لپٹانا ہوتا تو
जन्नत न होती, तलबगार जन्नत न होती तो मेरी तलबगार जन्नत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न हो, यूसुफ की हसरत न होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। बहुत अच्छा माहौल बना है। मैं बड़ी तेजी के साथ आपको 3 पैगाम देने के लिए जा रहा हूं सीरत के हवाले से। आप इनाम देना चाहते हैं देते रहिए, लेकिन संजीदा हो जाइए, डिस ब्रेक मारिए, थोड़ा माहौल जल्दी बनाइए, हंसिए, इनाम दीजिए, चल जाएगा, लेकिन डिस ब्रेक लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए कि अगला पैगाम क्या आ रहा है, सुनने के लिए आ रहा है। ये आपका मकसद है, छिलका मिलेगा और गूदा नहीं मिलेगा, महरूम हो जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आ रहा है। हम अपने नबी को क्यों मानते, मानने पर क्या मिलता है, मानने वाले कौन लोग थे और मानते क्यों नहीं है, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार और हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अपने नबी को 4 वजह से मानते हैं। पहली वजह, अल्लाह ही ने हुक्म दिया, मेरे मानने का मतलब है मेरे नबी को मानो, इसलिए हम अपने नबी को मानते हैं। दूसरी वजह, हम अपने नबी को क्यों मानते हैं? कलिमा की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां अल्लाह को मानना है वहां रसूलुल्लाह को भी मानना। तीसरी वजह, हमारे नबी को अल्लाह ने कामिल और मुकम्मल बनाया, इसलिए मानते हैं। चौथी वजह, हमारे नबी का खुदा के बाद हमारे ऊपर जितना एहसान है माँ बाप का भी नहीं है, इसलिए हम अपने नबी को मानते हैं। नबी के मानने वाले कौन लोग थे? नबी को मानने में हम आगे पीछे क्यों होते हैं? 4 वजह से। हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए नबी को मानते, नबी की सुन्नत को मानते नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है। दूसरी वजह, हमारा मिजाज खराब हो गया, इसलिए नबी को पसंद करते हैं, नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करते। तीसरी वजह, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गए, हम दूसरे की नकल उतार रहे हैं, इसलिए हम अपने नबी को मानते नहीं। और तीसरी वजह, आखिरी वजह, कि लोग क्या कहेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ऐसा ही आदमी हाथ उठाया कि जिसको अभी दाढ़ी आई ही नहीं है, अभी वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आया। दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? वजह क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दाढ़ी रखने का कोई नौजवान इरादा करता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा दाढ़ी मत रखो, शादी नहीं होगी, दाढ़ी मत रखो, शादी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, दाढ़ी नहीं रखते हैं, एक काम कीजिएगा, करेंगे इंशाल्लाह, तौबा करते रहिए। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी रखते हैं, नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक भूल से मत कीजिएगा, हाथ उठा दीजिए। दाढ़ी का मजाक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी का मजाक अगर आपने उड़ाया तो आपके सीने से ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नहीं रखते हैं, तौबा करते हैं, ईमान सलामत, और दाढ़ी का मजाक कर दिया, मजाक उड़ाया, ईमान चला जाएगा। इस राज को सुनाता हूँ और इस पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। मिर्जा कतील बहुत बड़े शायर थे, दाढ़ी बना रहे, एक आदमी आया, कहा दाढ़ी बनाते हो? कहा दाढ़ी बनाता हूँ, किसी का दिल नहीं तोड़ता। कहा दिल नहीं तोड़ते, रसूलुल्लाह का दिल टूट रहा है। तो कहा कि तुमने मेरी आंख खोल दी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान में शादी हो रही है, लड़की सामने है, लड़का सामने है। लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा दाढ़ी वाला, तो क्या कहती है कि मुझे दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं है। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सर झुका लेते हैं और सर उठाते हैं कि पता है किस लड़की ने इनकार क्यों किया, दाढ़ी का इनकार क्यों किया? दाढ़ी नबी की सुन्नत। भरी मजलिस में कहा दाढ़ी वाला लड़का कबूल नहीं, इसके पेट में हराम माल है, इसको बाप ने हराम कमा करके खिलाया, पेट में हराम होने की वजह से दाढ़ी कबूल नहीं। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा
نہ کیجیے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ تو وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے. کیا دوسری شادی کا ارادہ ہے کیا؟ دھیان دیجیے گا. تیسرا نمونہ آ رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. ٹرین میں بیٹھا ہے, داڑھی نہیں ہے, کوٹ پتلون میں ہے, کتا لے کر کے بیٹھا ہے, کتا لے کر کے بیٹھا ہے, اور مسلمانوں پر فائر ہو رہا ہے, خفا ہو رہا ہے کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. کہا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو, یہاں ہو یا وہاں ہو, ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو, پتہ نہیں چلا. تم تو 50-50 نظر آ رہے ہو, آدھا ادھر آدھا ادھر. تو کہا نہیں میں مسلمان ہوں. کہا کتا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کتا اس لیے رکھتا ہوں کہ کتے کی وجہ سے ملک الموت میرے پاس نہیں آئے گا.